أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قاف يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا كانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. سائل اور مسئول کا ایک رشتہ ہوتا ہے. اس رشتے کا مزاج طے کرنا سائل کا کام نہیں بلکہ مسئول کا کام ہے. بیگرز آر نیور چوزرز. مانگنے والوں کو تو کبھی بھی کوئی اختیار نہیں ہوا کرتا. نہ تو اس چیز کا اختیار ان کو ہوتا ہے کہ کیا ضرور مانگیں اور جو مانگیں وہ ضرور ان کو دی جائے.
نہ اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ کیسے مانگیں. یہ تو مسئول کا مزاج فیصلہ کیا کرتا ہے کہ کس طرح مانگیں، کس ادا کے ساتھ مانگیں، کیا مانگیں تو ان کو عطا ہوگا اور کیسے مانگیں گے تو عطا نہیں ہوگا. بس قرآن کریم نے جہاں یہ حکم دیا ادعونی استجب لکم کہ مجھ سے مانگا کرو، بہت دعائیں کیا کرو، میں تمہیں ضرور عطا کیا کروں گا، تو وہاں ساتھ اپنا مزاج بھی بتا دیا. یہ بھی اطلاع فرما دی کہ میں کس قسم کی باتیں پسند کرتا ہوں، کون کون سی ادائیں مجھے بھاتی ہیں، کیسے پہلے میں نے مانگنے والوں کی ان اداؤں پر پیار کی نظر ڈالی تھی. تم بھی وہ رستے اختیار کرو تو میں وہی خدا ہوں جو پہلے عطا کر چکا ہوں. اتنا عظیم الشان احسان ہے قرآن کریم کا کہ گزشتہ انبیاء کی اور بعض غیر انبیاء کی وہ ساری دعائیں محفوظ کر دی ہمارے لیے جو دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئی تھی. اور قرآن کریم جب ان کا ذکر فرماتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت مدت سے ایک بہت ہی پیاری چیز اپنے کسی پیارے کے لیے سنبھال کے رکھی ہو. جب کسی دعا کرنے والے نے کسی خاص ادا سے دعا کی تو وہ جو مقصود کائنات تھا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے سب سے زیادہ پیار کا اظہار ہونا تھا، اس کو بتانے کے لیے خدا نے وہ چیزیں سمیٹ رکھی. بعض مائیں پیار کرتی ہیں اپنے بچوں سے تو کوئی چھوٹی چیز ملے یا بڑی ملے وہ سنبھال کے رکھ لیا کرتی ہیں، جائیں گے تو ان کو دیں گے. ہماری ایک خالہ جان تھی، بڑی خالہ جان، ان کو اپنے پوتوں سے بڑا پیار تھا، سید عبداللہ شاہ صاحب کے بچوں سے. بہت بڑی عمر کی تھیں جب یہ بچے پیدا ہوئے، تو ویسے تو وہ ضرورت مند نہیں تھی، لیکن ناممکن تھا کہ وہ کوئی اچھی چیز دیکھیں اور وہ اسے سمیٹ کر اپنے بچوں کے لیے نہ رکھ لیں. حامی شامی کہتے تھے ان کو. تو جب بھی ہمارے گھر تشریف لاتی یا کہیں کسی دعوت پہ جاتی تو ہم بچے ان کو چھیڑا کرتے تھے کہ خالہ جان آپ حامی شامی کے لیے ضرور کچھ لے کے جائیں گی. تو انسانوں کے بھی حامی شامی ہوتے ہیں اور خدا کا بھی حامی شامی ہوتے ہیں. اللہ کو بھی اپنے بعض بندوں سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز ان کے لیے اٹھا کے رکھ لیتا ہے. چنانچہ فیہا کتب قیمہ کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں باقی جو پہلے گزری ہو اور باقی رکھنے کے لائق ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہ فرما دی ہو. انہی میں سے یہ دعائیں بھی ہیں. کسی نبی نے دعا کی، مثلا حضرت زکریا نے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیار آیا اس دعا پر، اور اس دعا کے مضبوط پوائنٹس، یعنی وہ پہلو جو خدا تعالیٰ کو خاص پسند آئے وہ بھی بیان فرما دیے، اور بہت ہی لطیف اشارے ان کی اندرونی کمزوریوں کے بھی بیان فرما دیے. ہر پہلو سے اس مضمون کو مکمل فرما دیا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، اور آپ کے طفیل اور آپ کے وسیلے سے اور آپ کے قدموں کی برکت سے وہ دعائیں، وہ نعمتیں ہم تک بھی پہنچی. ان میں سے ایک یہ دعا ہے جو حضرت زکریا کی میں نے ابھی قرآن کریم سے تلاوت کر کے آپ کو سنائی. بہت ہی حیرت انگیز ان کا مزاج تھا اپنی لطافت کے لحاظ سے، اور مانگنے کی ادائیں خوب آتی تھیں حضرت زکریا کو. کیونکہ یہ دعا جب آپ غور سے پڑھیں تو دعا سنتے سنتے یقین ہو جاتا ہے کہ لازماً قبول ہوئی ہوگی. ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کوئی رد کر دے. کسی کا مزاج نفیس ہو، صحیح لطیف مزاج کا مالک ہو اور محبت کرنے والا ہو، اس طرح اس سے مانگا جائے تو وہ رد نہیں کر سکتا. لیکن اس گہرائی کے ساتھ مانگا جائے جس گہرائی کے ساتھ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی. گہرائی کا کیسے پتہ چلے؟ آپ بھی یہ دعا مانگیں اور آپ سمجھیں گے کہ ہم بھی بڑی گہرائی سے دعا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دعا کرنے والے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. وہ کیفیت جتنی گہری ہو جائے اتنا ہی زیادہ اچھی ادائیں اس کو عطا ہوتی ہیں. تو پہلی مرتبہ حضرت زکریا کے مزاج میں، آپ کے خیال میں یہ باتیں آ جانا، یہ بتاتا ہے کہ بہت ہی گہرائی تھی آپ کے جذبات میں. ورنہ سچی جذبات والا دعا کر رہا ہو اس کے تصور میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی جو اس وقت حضرت زکریا کے تصور میں آئی. وہ کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئی ہیں، یعنی ایسا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی، ہڈیوں کا گودا بھول گیا ہے. واشتعل الراس شیبا، اور بال سفیدی سے بھڑک اٹھے ہیں جیسے سر میں آگ لگ گئی ہو. یہ میری کیفیت ہے عاجزی اور بڑھاپے کی.
اور میرا حوصلہ دیکھ اور میرا توکل دیکھ، وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ان سب باتوں کے باوجود میں تجھ سے مراد پانے میں مایوس نہیں ہوا. میں اپنے آپ کو ایسا بدبخت نہیں سمجھتا کہ تجھ سے مانگوں تو ان باتوں کے باوجود تم مجھے نہ دے سکے. ہر ناممکن چیز اکٹھی ہو گئی ہے. وہاں سے شروع کرتے ہیں مضمون کو، اور جیسا کہ آگے مضمون کھلے گا، مانگ وہ رہے ہیں جو ان باتوں کے بعد بظاہر مل ہی نہیں سکتا. آگے اس مضمون کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں کیا مانگنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں انی خفت الموالی من ورائی، اس حال کو پہنچ گیا ہوں عمر کے، کمزوری اس حد تک بڑھ گئی ہے، اور خوف مجھے یہ ہے کہ میرے بعد میرے شریک معاملات کو بگاڑ دیں گے. میں نے جس طرح اپنی قوم کی پرورش کی ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس نظام کو وہ تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ ان کو وہ تجھ سے محبت نہیں جو مجھے ہے، ان کو تیرے دین کا ایسا خیال نہیں جیسا مجھے ہے. تو ان حالات میں بہت پریشان ہوں کہ اس پیغام کا کیا بنے گا جو میں نے قوم کو دیا تھا، اس تربیت کا کیا ہوگا جو میں نے اپنی قوم کی تھی. یہ باتیں ایک طرف، اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ صرف میری ہی کمزوری تو نہیں، میرے فریق ثانی کی بھی تو کمزوری ہے. کہتے ہیں امراتی آخرن، میں بڈھا خوسٹ، حد سے بڑا ہوا بڈھا، اور بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ بانجھ ہے. یعنی کوئی دور کا بھی امکان نظر نہیں آتا کہ اولاد ہو جائے. اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں فہب لی من لدنک ولیا، اے میرے رب حوصلہ دیکھ میرا. یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بیٹا عطا فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی ورثہ پائے روحانی اور آل یعقوب کا بھی ورثہ پائے، لیکن ایسی اولاد نہ ہو جو بعض دفعہ ورثہ پا کر اس کو ضائع کر دیتی ہے. رضیہ ہو، اے اللہ اس کو ہمیشہ ایسا بنانا کہ وہ تجھ سے راضی رہے اور تو اس سے راضی رہے. یہ دعا جب خدا نے سنی تو فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. اب براہ راست اللہ تعالیٰ حضرت زکریا کو مخاطب ہو رہا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ڈالا بیچ میں لفظوں کا کہ ہم نے پھر جب یہ دعا سنی ہے محمد تو پھر ہمارا دل پسیجا اور ہم نے اس دعا کو قبول فرما لیا. بلکہ مان خدا جسے ٹیک اوور کر لیتا ہے ایک نظام کو، فوراً بیان فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا اس دعا کے بعد اس کے رد کرنے کا سوال ہی کوئی نہیں رہتا. انا نبشرک بغلام، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک غلام کی، ایک ایسے بیٹے کی جو عمر پانے والا ہوگا. اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام ہم یحییٰ رکھتے ہیں. لم نجعل لہ من قبل سمیا، جیسی تیری دعا بڑی انوکھی اور منفرد ہے ویسے ہی یہ تیرا بیٹا بھی بڑا منفرد اور انوکھا نام پانے والا ہے. اس سے پہلے آج تک کبھی کسی انسان کو یہ نام نہیں دیا گیا. اور اب سنیے وہ اندرونی کمزوری کا حال. بہت ہی لطیف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرماتا ہے کہ انسان کتنے ہی اخلاص کے ساتھ دعائیں کرے لیکن اندر سے اس کے کوئی نہ کوئی کمزوری کا کیڑا باقی رہ جاتا ہے. ابھی حضرت زکریا یہ کہہ رہے تھے کہ اے خدا میرا حوصلہ دیکھ، میرا یقین دیکھ، میرا توکل دیکھ. ان سب باتوں کے باوجود میں مانگ رہا ہوں، اور جب انہوں نے عطا کر دیا تو کہنے لگے یہ کیسے ہوگا؟ اگر اتنا ہی یقین تھا تو پھر اگلا سوال کیسے اٹھ گیا؟ فرماتے ہیں زکریا نے فوراً یہ سن کے کہا رب انا یکون لی غلام، اللہ میرے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. وکانت امرأتی عاقرن، میری بیوی بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. اب دیکھیں یہ دونوں ایک ہی بات آدمی کی باتیں ملتی لگتی ہیں. کوئی پہلی دعا یہ کہ اے خدا میرا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں مایوس ہو جاؤں، مجھے پورا یقین ہے، پورا عزم ہے، پورا توکل ہے تیری ذات پر، تو ضرور عطا فرمائے گا. اور جب مل گئی تو گھبرا گئے. اور پھر وہ اندرونی شکوک جو انسان کو ہمیشہ مبتلا رکھتے ہیں توہمات میں، وہ اچانک جاگ اٹھے اور کہا خدا واقعی اتنا بڑا کام ہو ہی جانا تھا؟ سچ مچ مان تو میں رہا تھا لیکن اب مل گیا ہے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک قال ربک، ہاں تیرے رب نے یہی تو کہا ہے، کیا تو سن نہیں رہا؟ اسی طرح ہوگا. ہوا علیہ ہین،
ابھی تو کہہ رہا تھا سب کچھ تیرے لیے آسان ہے. ہاں واقعی مجھ پر یہ آسان ہے, اور اگر مزید ثبوت چاہتا ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, میں نے تجھے اس حال میں پیدا کیا تھا کہ تو تھا ہی کچھ نہیں. وہ بڑا مشکل کام تھا یا یہ مشکل کام ہے؟ تو دلیل بھی ایسی دی ساتھ جو عقل کو اور دل کو دل کی گہرائی تک مطمئن کرتی چلی جائے. یہ ہے ایک دعا جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں محفوظ فرمائی, اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم دیا تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ وذکر رحمت رب زکریا, بلکہ یہ فرمایا کہ وذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا. اے محمد پہلے وہ تیرا رب ہے جس نے زکریا کو عطا کیا تھا. وہ رب جو زکریا کو یہ سب کچھ دے سکتا تھا, اور اول طور پر وہ تیرا رب ہے, سب سے زیادہ تجھ سے پیار کرنے والا ہے. تو یا تیری امت جب اس طرح دعائیں مانگیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا تمہیں عطا نہ کرے؟ کتنا عظیم الشان مضمون ہے دعا کا جو یہ آیات کھول رہی ہیں, اور کتنا بڑا حوصلہ عطا کرتی ہیں امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس قسم کی اور بھی بعض آیات ہیں جو میں نے منتخب کی تھی, وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا رہوں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا مزاج سمجھ آئے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, سائل اور مسئول میں ایک رشتہ ہوتا ہے, اور وہ رشتہ کیا ہونا چاہیے اس کو مسئول کا مزاج طے کرے گا, سائل کا مزاج نہیں کرے گا. اگر سائل بدتمیز ہے اور بدتمیزی سے دعا کرتا ہے تو مسئول ہرگز پابند نہیں ہے اس کو ماننے کا. مسئول کا اپنا ایک مزاج ہے, اس کی اپنی اندرونی سرشت ہے, اس کو وہی چابی لگے گی جو اس کی اندرونی چابی ہونی چاہیے اس کے مزاج کے مطابق. دوسرے کی تالے کی چابی تو نہیں لگ سکتی اس کو. بس اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں کی دعائیں محفوظ کر کے مختلف حالات کے ساتھ بھی ان کو باندھ دیا ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ ایک ہی ادا ہمیشہ ہی چلے گی, بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان. تم یہ نہ سمجھنا کہ اب ایک دعا آ گئی تو اب سب دعائیں تمہیں مل گئیں. فرماتا ہے وہ تو شانیں بدلتا رہتا ہے. اس کے دیکھو اس کی دنیا, اس کے موسم بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, تمہارے مزاج بدلتے ہیں, صبح و شام کے حالات بدلتے ہیں. اس لیے تمہیں اپنے رب قدیر کے متعلق پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے. چنانچہ ہر موقع اور ہر حال کی دعا الگ الگ سکھائی ہوئی ہے. یہ دعا میں نے آج اس لیے آپ کو بتائی کہ آج آپ کو میں ایک دعا کی تحریک کرنے چاہتا ہوں, اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعائیں اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار سے, محبت کے ساتھ, یقین اور حوصلے کے ساتھ اور توکل کے ساتھ کریں کہ خدا تعالیٰ رحمت کے ساتھ آپ کی طرف مائل ہونے پر یہ تو نہیں کہہ سکتا خدا کو کوئی کہ مجبور ہو جائے, لیکن محبت اور پیار میں بعض دفعہ آدمی کہہ دیتا ہے. تو میں عزت اور محبت اور پیار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس طرح دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گویا ان کو ماننے پر. دراصل مجبوری کا لفظ بھی مختلف حالات میں مختلف معنی دیتا ہے. ایک آدمی حد سے زیادہ شفیق ہو تو جب ہم کہتے ہیں وہ مجبور ہو گیا تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے باہر سے اسے مجبور کیا ہے. مراد یہ ہے کہ اس کی شفقت ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی اندرونی شفقت نے اس کو مجبور کر دیا. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء, تو صاف پتہ چلا کہ رحمت کا ایک ایسا رستہ ہے جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی تمام صفات تک پہنچا جا سکتا ہے. غلبہ مانگنا ہو تب بھی آپ رحمت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں, علم حاصل کرنا ہو تب بھی رحمت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں, سفر میں برکت مانگنی ہو تب بھی رحمت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں, تبلیغ میں برکت مانگنی ہو تب بھی رحمت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ اس کی رحمت ہر دوسری صفت پہ وسیع اور حاوی ہے. بس دعا جو میں آج آپ سے درخواست کرنے لگا ہوں کہ دعا کریں خصوصیت سے, وہ اس سفر کے متعلق ہے جو میں ابھی چند روز تک اختیار کرنے والا ہوں. آپ کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس سال یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ بر اعظم آسٹریلیا میں سب سے پہلی احمدیہ مسلم مسجد کی بنیاد رکھی جانے والی ہے. یہ بر اعظم وہ ہے جو آج تک باقاعدہ احمدیہ مشن سے خالی تھا. اس سے پہلے اور کوئی بر اعظم ایسا نہیں تھا جہاں جماعت احمدیہ کے ایک یا ایک سے زیادہ بکثرت مشن قائم نہ ہو چکے ہوں. تو اب تک یہ اعظم باقی رہ گیا تھا,
اور یہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے تمام بر اعظموں پر جماعت کو اللہ تعالیٰ نے مساجد تعمیر کرنے کی توفیق بخشی اور مشن قائم کرنے کی توفیق بخشی. بر اعظم بھی ہے اور ایک ملک بھی ہے، یہ دونوں چیزیں یہاں اکٹھی ہو گئی ہیں. لیکن میں جس نقطۂ نگاہ سے بات کر رہا ہوں وہ بر اعظم کے نقطۂ نگاہ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ ملک تو بے شمار ایسے ہیں جہاں جماعتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہو چکی ہیں، اور جماعت یہاں بھی پہلے سے قائم ہے، صرف مسجد اور مشن کی کمی تھی جو اب انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. یہ بہت اہم ملک ہے کیونکہ مشرق میں اور مغرب میں جو فاصلے ہیں یہ ان کے درمیان ایک قسم کا پل بنا ہوا ہے. مشرق میں ہوتے ہوئے بھی ایک مغربی ملک ہے، اور ان لوگوں کا مزاج باقی مغربی قوموں کے مقابل پر زیادہ حوصلے والا ہے، اور مذہب کی ٹالرنس ان میں بہت زیادہ ہے. یہ ایک ملک ہے جہاں آپ کو مذہبی فساد نظر نہیں آئیں گے، کسی قسم کے کسی نوعیت کے مذہبی فساد بھی یہاں نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک لمبے تجربے کی بنا پر کافی حوصلہ رکھتے ہیں اختلاف رائے کا. اس نقطۂ نگاہ سے جماعت احمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی ایک اچھا موقع ہے. اس کے علاوہ فجی آئی لینڈ، جہاں جس کو زمین کا کنارہ کہا جاتا ہے، وہاں بھی جانے کا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ہے. یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں سے ڈیٹ لائن گزرتی ہے، یعنی وہ لائن گزر رہی ہے، خط، فرضی جغرافیائی خط، جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کر جتنی دفعہ چاہیں ماضی میں چلے جائیں، جتنی دفعہ چاہیں مستقبل میں آ جائیں. یعنی ایک قدم پرلی طرف رکھیں گے تو کل کی تاریخ آ جائے گی، ایک قدم ادھر رکھیں گے تو آج کی تاریخ آ جائے گی. تو وہاں مستقبل اور ماضی کے افق مل رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے. وہ خط تو گزر رہا ہے سمندروں پر سے ہر جگہ، لیکن ایک باقاعدہ ملک آباد وہ فجی ہے جہاں سے وہ خط گزرتا ہے، اس لیے اس کو خاص اہمیت حاصل ہے. اور اسی نقطۂ نگاہ سے اسے زمین کا کنارہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زمین تو گول ہے، اس کا ویسے تو کوئی کنارہ آ نہیں سکتا. ہاں، دن اور رات جہاں ملتے ہیں اور جہاں تاریخیں بدلتی ہیں، اس پہلو سے ایک کنارہ ضرور آ جاتا ہے. تو اس نقطۂ نگاہ سے اسے یہ اہمیت حاصل ہے ہمارے علم کلام میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الہام ہوا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو ظاہری معنوں میں بھی یہ ایک کنارہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو توفیق عطا فرمائی کہ تبلیغ کو پہنچائے. اور اب میں بھی وہاں اسی نیت سے جا رہا ہوں کہ جماعت کو منظم کروں اور ایک نئی روح اور نئے ولولے کے ساتھ جماعت بہت تیزی کے ساتھ اس ملک میں روحانی لحاظ سے غالب آ جائے. بہت کثرت سے دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے گزشتہ سفر میں تجربہ کیا تھا، ہماری ساری طاقت اور ساری بنا دعا پر ہے. جتنی کثرت کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور گریہ ازاری کے ساتھ اور محبت اور پیار کی اداؤں کے ساتھ مانگیں گے، اتنا ہی وہ عطا کرتا چلا جائے گا. اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ احمدیوں کو ان دعاؤں میں لگ جانا چاہیے. ہر احمدی جو دعا کرے گا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ضرور فضل ظاہر فرمائے گا. جتنی زیادہ دعائیں ہوں گی اتنی زیادہ فضل فرمائے گا. اس کے علاوہ بھی بعض ملک ہیں جہاں اس سفر کے دوران کچھ عرصے کے لیے قیام ہوگا. مثلا ایک سنگاپور ہے، جاتے ہوئے پہلے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ قیام کا خیال ہے، اور پھر واپسی پہ آخری قدم سیلون پر رکھ کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ کراچی واپس آنا ہے. پروگرام مختصر ہے، زیادہ لمبا نہیں، تقریباً 1.25 مہینے کا پروگرام ہوگا، لیکن مصروفیات بہت زیادہ ہیں. اور چونکہ ایسی جماعتیں ہیں مثلا فجی اور آسٹریلیا والے روز روز یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ خلیفۃ المسیح وہاں ان کے پاس پہنچے، اس لیے ان کا رجحان اس موقع پر ویسا ہی ہوتا ہے جیسے سونے کے انڈے دینے والی بطخ کے متعلق ایک شخص کا رجحان تھا. اس نے کہا روز جو ایک انڈا دیتی ہے، اب قابو آئی ہے، اتفاق سے اسے ذبح کر کے سارے انڈے اکٹھے کیوں نہ نکال لوں. تو ایسی جماعتیں جہاں بہت دیر کے بعد کوئی پہنچتا ہے، طبعاً فطرتاً ان کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ خوب کام لیا جائے.
اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کام سے تو میں بالکل نہیں ڈرتا، لیکن جہاں غیروں کو خطاب آ جاتا ہے بکثرت، وہاں ذمہ داری بہت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ میں اپنے ذات کے طور پر تو سامنے ان کے نہیں پیش ہو رہا ہوں گا، میں تو جماعت احمدیہ کے نمائندے کے طور پر پیش ہو رہا ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ مجھے اس نمائندگی کا حق عطا فرمائے۔ یہاں جو مصروفیات ہیں ان کے نتیجے میں وہ جو علمی لیکچرز رکھ دیے گئے ہیں باہر کی جماعتوں کی طرف سے، ان کی آج ہی مجھے اطلاع ملی ہے، ان کے لیے تیاری کا تو وقت کوئی نہیں، پرسوں تو انشاءاللہ یا ترسوں یہاں سے روانگی ہے، تو اس لیے تبھی بات ہے کہ کچھ فکر تو پیدا ہوتی ہے ذہن میں، لیکن میرا گزشتہ تجربہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہی حال تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دی تھی، اور کچھ بھی جب وہ وقت گزر گئے تو اتنے آسان نظر آئے، اتنے ہلکے پھلکے نظر آئے کہ جیسے کوئی بوجھ ہی نہیں تھا۔ تو یہ بوجھ آپ سب نے مل کر اٹھانا ہے میرے ساتھ، میں نے اکیلے نہیں اٹھانا، کیونکہ میں اپنی ذات کا نمائندہ نہیں، جماعت احمدیہ کا نمائندہ ہوں۔ اس لیے بہت دعائیں کریں اللہ ہر پہلو سے اسے بابرکت بنائے اور اسلام کے لیے عظیم الشان فتوحات کی بنیادیں رکھی جائیں، ایسے نئے دروازے کھلیں جن سے بڑی شان کے ساتھ نئی فتح کے علم بلند کرتی ہوئی جماعت احمدیہ نئے میدانوں میں نکل آئے، اور نئی نئی قومیں فتح ہوں، اور نئے نئے دل مسخر کیے جائیں، اور اس حال میں خدا تعالیٰ اس سفر کو ختم کرنے کی توفیق ملے کہ سفر ختم ہو رہا ہو اور فتوحات اسلام کا آغاز ہو رہا ہو عظیم الشان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس سفر کے دوران جیسا کہ میں نے پہلے بھی نصیحت کی تھی، اہل ربوہ کو نہایت ہی امن اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ویسے بھی آپ کا کام ہے کہ دن بدن اپنے جذبات پر زیادہ قابو پائیں اور آپ سوار ہوں نفس امارہ پر، نہ کہ نفس امارہ آپ پر سوار ہو۔ لیکن جب خلیفۃ المسیح ربوہ سے مرکز سے باہر ہو تو اس کو بالخصوص یہ فکر ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے کہ پیچھے کوئی نادان ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے تکلیف کی خبر پہنچے۔ اس لیے عام حالات میں اگر آپ غصے اور اشتعال کو دباتے ہیں تو وہ بھی بڑا باعث ثواب ہے، مگر ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو ثواب ہوگا اگر آپ اپنے ذاتی جذبات کو جماعتی مفاد پر قربان کر دیں، کوئی زیادتی بھی کرے تو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں، اور یہ زیادتی خواہ اندر سے ہو یا باہر سے ہو، خواہ جماعت کے افراد کی طرف سے آپ پر ہو نعوذ باللہ من ذالک یا بیرونی دوستوں کی طرف سے ہو، ہر صورت میں نہایت ہی اچھا صبر اور حوصلے کا نمونہ دکھائیں اور دعائیں کریں۔ یہ جو انتقام کی ٹھنڈک ہے، اسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتقام سے ٹھنڈک حاصل ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عفو کی ٹھنڈک ہے اس کے ساتھ انتقام کی ٹھنڈک کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ سچی اور دائمی اور تسکین بخش ٹھنڈک وہی ہے جو عفو کی ٹھنڈک ہے۔ انتقام بھی ایک ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، لیکن وہ جلی جلی سی ٹھنڈک ہے، اس میں لطف نہیں ہے، جیسے آگ جلا دے اور جلنے کے بعد جو کچھ رہ جائے وہ اس کو بھی آپ ٹھنڈک کہہ سکتے ہیں، لیکن جلانے سے روک دیا جائے کسی چیز کو اور تسکین بخش ٹھنڈ پہنچے، یہ وہ سچی ٹھنڈک ہے جو عفو سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حتی المقدور عفو سے لطف اندوز ہوں
اور انتقام کی جھوٹی ٹھنڈک کا تصور ہی دل سے مٹا ڈالیں۔ دوسرا انتظامی ڈھانچہ جو پیچھے ہوگا وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب ناظر اعلیٰ مستقل تو کوئی بھی نہیں ناظر ان معنوں میں کہ وہ ذاتی حق ہو اس کا، لیکن جو چلے آ رہے تھے ناظر اعلیٰ وہ صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب تھے، وہ آج کل باہر ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں مکرم صوفی غلام محمد صاحب قائم مقام ناظر اعلیٰ ہیں، لیکن پورے ناظر اعلیٰ کے اختیارات کے ساتھ۔ بعض دفعہ قائم مقامی کے بعض اختیار کم ہوتے ہیں، ان کے بین ہی وہی اختیارات ہیں جو پورے فل فلیج ناظر اعلیٰ کے ہوا کرتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد صاحب پیچھے امیر مقامی ہوں گے، اور جو ان کے روایتی اختیارات ہیں ان کے دائرے میں دونوں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو مقامی، تو آپ مرزا غلام احمد صاحب کی طرف رجوع کریں۔ اور کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں مشاورتی، وہ انشاءاللہ ان دونوں کا کام ہے، ان سے وقتاً فوقتاً استفادہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ وہ انتظامی شکل تھی جس کا اعلان کیے جانا بھی ضروری تھا۔ ہاں، نمازوں کے لیے امام الصلاۃ صوفی غلام محمد صاحب، اور پھر مولوی دوست محمد صاحب، اور پھر حافظ مظفر احمد صاحب، اسی ترتیب سے یہ مسجد مبارک کے امام الصلاۃ ہوں گے۔ اور خطبہ جمعہ کے متعلق امیر مقامی کو اختیار ہے، خواہ وہ امام الصلاۃ جو مقرر ہیں ان میں سے کسی کو مقرر کرے یا ان کے علاوہ کسی کو مقرر کرے یا خود خطبہ دے۔ خطبہ دینا یہ دراصل امیر کا حق ہے، اس لیے وہ اس حق کو استعمال کریں یا تفویض کریں، یہ ان کی ثوابدید پہ ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔